اب آخری آیت کے بارے میں آ جائیے. یہ ہے جناب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی کیا شان بیان فرمائی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اور تحقیق آ گیا تمہارے پاس وہ عظیم الشان رسول جو تمہارے اندر سے ہی ہے. عزیز علیہ ما عنتم، اس پر گرا گزرتا ہے جب تم مشقت میں پڑتے ہو. ایسا تعلق ہے تمہارے ساتھ ان کا. حریص علیکم، اور تمہاری بھلائی کے بڑے خوگر ہیں. حریص کا لفظ جو ہے یہ عرف میں تو منفی معنی میں بولا جاتا ہے، لیکن یہاں بھلائی کی حرص ہے، ہماری بہتری کی حرص اس معنی میں ہے. حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بڑے خوگر، بہت چاہنے والے کہ تمہارا بھلا ہو جائے. بالمومنین، مومنین کے لیے. مومنین کے لیے کیا ہے؟ رؤوف الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. اور قربان جائیں یہی صفات اللہ نے اپنے لیے بیان فرمائی. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے لیے رؤوف ہے اور رحیم ہے. اور پھر قرآن نے یہی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائی کہ آپ بھی رؤوف و رحیم ہیں. تو دوستو اب یہ بات سمجھ لیں کہ اس طرح اگر لفظی مشابہت ہو اور ایک ہی بات بیان ہو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے بھی، تو شرک نہیں ہوتا. جیسے کہتے ہیں مشکل کشا، کسی اللہ کے نیک بندے کو کہہ دیا، جیسے کہہ دیا حاجت روا. اب لوگ یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور کنفیوز کرتے ہیں کہ وہ شرک ہو گیا. بھئی شرک نہیں ہوگا. جیسے رؤوف و رحیم کہا گیا تو شرک نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کا رؤوف و رحیم ہونا اور ہے اور مصطفیٰ کا رؤوف و رحیم ہونا اور ہے. خدا بنانے والا ہے، آپ بننے والے ہیں. خدا ہمیشہ سے ہے، آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے. خدا کسی کا محتاج نہیں ہے اور آپ اللہ کے اذن سے ہیں. اللہ کے سب محتاج ہیں، اسی کے اذن سے ہیں، اسی کی اجازت سے ہیں. تو یہ فرق ہے، اس لیے یہ شرک نہیں ہو جاتا. یہ فرق ہے، ذہن میں رہنا چاہیے اور رہتا ہے. تمام مسلمان اس طرح سمجھتے ہیں، مگر لوگ بہرحال اس کو چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہمیشہ شرک سمجھتے ہیں. اب آئیے کہ یہ آیتیں ان کے پڑھنے کا، اچھا یہ آیت جب درج ہوئی، یہ آیت آخری آیت جب درج ہوئی تو اس پر ایک عجیب واقعہ ہوا. صحابہ کرام جب قرآن کو جمع کر رہے تھے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس کے انچارج تھے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا اور اس وقت تک قرآن لوگوں کے پاس انفرادی طور پہ تھا. میری آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیچھے تک بالکل صاف سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلیئر ہے پیچھے والوں کو؟ اچھا، تو اس وقت جو ہے وہ قرآن انفرادی طور پہ تھا. اب سرکاری طور پہ یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ اس کا ایک اسٹینڈرڈ نسخہ جو ہے وہ جمع کر کے رکھ لیا جائے تاکہ کوئی شبہ وغیرہ پیدا نہ ہو کسی کو. تو اس کے لیے انہوں نے بہت احتیاطیں کی، بڑی احتیاط، اور ایک بڑا زبردست اسٹینڈرڈ بنایا، ایک نظام بنایا. اس میں ایک ٹیم بنائی، اس کے سربراہ حضرت زید بن ثابت. اچھا، ان کے لیے یہ طے کیا گیا کہ جو بھی آیت لے کر آئے گا ایک ایک آیت پر دو دو گواہ وصول کریں گے، اور گواہی اس طور پہ کہ میں نے حضور سے سنی ہے. اب دیکھیں حالانکہ قرآن موجود ہے، محفوظ ہے، خود یہ حافظ ہیں پورے قرآن کے، اور بہت سے لوگوں کے پاس لکھا ہوا بھی موجود ہے، مگر جو اسٹینڈرڈ تھا بنایا اس کو فالو کرنے کے لیے کہا دو دو گواہ ہر آیت کے. تو دو دو گواہ آتے تھے، گواہی دیتے کہ جی ہاں یہ سنیں، اور اس کو لکھ لیا جاتا تھا. یہ آیت جب آئی تو اس کو لے کر آئے حضرت خزیمہ بن ثابت، حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ. انہوں نے لا کے یہ آیت پیش کی. انہوں نے حسب دستور فرمایا گواہ کا، گواہ تو کوئی دوسرا نہیں، میں نے اکیلے ہی سنی ہے، میں اکیلا ہی ہوں، لے آیا ہوں آپ کے پاس. ان کا گواہ نہیں ہے تو اب کیا کریں؟ اب ایسا نہیں ہے کہ قرآن نہیں ہے، انہیں شک ہے، وہ اپنی روایت کو فالو کر رہے ہیں، اپنے اسٹینڈرڈ کو فالو کر رہے ہیں. انہیں یاد ہے حالانکہ خود بھی، اور لوگوں کے پاس بھی ہے. خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے معاون تھے، ان کو بھی یاد تھا، مگر ان سے گواہ چاہیے، ان کا گواہ تو نہیں. تو کہیں سے آواز آئی، کہا گیا کہ جناب یہ خزیمہ بن ثابت انصاری ہیں، ان کی گواہی ایک ہی کی کافی ہے، یہ اکیلے ہی دو گواہ ہیں، ان کو چھوڑیں آپ، اور لوگوں کے لیے دو گواہ لے لیں آپ، لیکن ان کی ایک اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہے. انہوں نے کہا بھئی یہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کے ساتھ ایک بے کی، اونٹ کی، یعنی آپ نے ایک اونٹ خریدا کسی اعرابی سے، کسی بدو سے. تو حضور نے فرمایا تم ٹھہرو، میں ابھی پیسے تمہیں دیتا ہوں. حضور گھر تشریف لے جانے لگے، سودا ہو گیا،
معاملہ طے ہو گیا. حضور جلدی جلدی گھر تشریف لے جانے لگے کہ پیسے لا کے اس کو دے دوں. پیچھے سے اعرابی کو دوسرا گاہک مل گیا, اس نے کچھ زیادہ پیشکش کی تو اس کی نیت پھسل گئی. اس نے پیچھے سے آواز لگا کے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ اونٹ خرید رہے ہیں یا پھر میں اس کو بیچ دوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو, کیا تمہارا میرا سودا ہو نہیں چکا, اور کیا تم نے یہ اونٹ بیچ نہیں دیا ہمارے ہاتھ, اور ہم نے ابھی یہ خریدا نہیں ہے کہ تو ہم تو پیسے لینے جا رہے ہیں تمہارے لیے. انہوں نے کہا نہیں نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, اونٹ تو ابھی نہیں بکا ہے اور ابھی تو کوئی سودا نہیں ہوا. تو بس یہ بات ابھی ہوئی تھی. اب ایک عجیب شش و پنج کی کیفیت ہے, گواہ کوئی نہیں, کوئی گواہ نہیں, اکیلے میں معاملہ ہوا. اس نے انکار کر دیا. ادھر سے حضرت خزیمہ آ رہے تھے, یہی صاحب خزیمہ بن ثابت آ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا, یا رسول اللہ کیا بات ہے, کیا معاملہ ہے؟ حضور پریشان ہے. فرمایا ہاں, یہ اس نے ابھی میرے ساتھ یہ بے کی ہے اور ہم نے یہ اونٹ ان سے خرید لیا تھا, اور ابھی ہم جا رہے تھے تو اس نے دوسرے گاہک سے ملے تو اس نے کہا کہ بے نہیں ہوئی ہے, وہ انکار کر دیا. تو اب یہ کہتا ہے کہ محمد گواہ ہو تو گواہ لے کر آؤ. گواہ کوئی ہے نہیں, ہم اکیلے تھے. حضور انہوں نے فرمایا, عرض کی یا رسول اللہ میں گواہ ہوں نا, یہ آپ کا غلام گواہ ہے, میں گواہی دیتا ہوں, یہ اونٹ بک چکا ہے, اس کو آپ نے خرید لیا ہے. حضور نے فرمایا خزیمہ تم تو تھے نہیں, تم کیسے گواہی دو؟ یا رسول اللہ ہم گواہی, آپ کی گواہی دے کر تو یہاں تک پہنچے ہیں, اسی گواہی کی بنیاد پہ تو ایمان لائے ہیں. اس سے بھی بڑی باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں, آسمانوں سے آئی ہوئی چیزیں ہمیں سکھائی ہے. ہم نے جب وہ سب کچھ مان لیا, یہ تو چھوٹا سا میٹر ہے, بھلا اس میں آپ غلط کیسے بول سکتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے, آپ کبھی سچ کے علاوہ بول ہی نہیں سکتے. بس یہ بات انہوں نے جس جذبے سے کہی, حضور کو یہ ادب پسند آئی. فرمایا خزیمہ آج کے بعد تو جب بھی گواہی دے گا تیری گواہی 2 کے برابر ہوگی. اللہ اللہ, دیکھو قرآن اٹھاؤ تو اللہ فرماتا ہے سب کے لیے 2 گواہیاں, ہر معاملے میں کم سے کم 2 گواہی. اگر 2 مرد ہیں تو 2 مرد پورے کرو, اور اگر مرد کے ساتھ عورتیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں. یہ قرآن کی آیت ہے. مگر دیکھیں حضور کا اختیار, جس کے لیے چاہا اس کو 1 کو 2 کے برابر کر دیا. یہ ہے حضور کا اختیار, یہ حدیث کی ضرورت ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار. اس لیے اللہ فرماتا ہے میرا رسول اس شان سے آیا ہے کہ تمہارے لیے حلال بھی کرتا ہے, چیزوں کو حرام بھی ٹھہرا سکتا ہے, یہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ نے جو جتنا اختیار دیا ہے اس کی روشنی میں. تو پھر اس کے بعد جب یہ بات آ گئی سامنے تو پھر یہاں پہ ان کی گواہی مان لی گئی اور یہ آیت درج کر لی گئی. یہ تھے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری.